میری ہی لکھی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک مضمون ہے جو حنیف سحر صاحب پیش کریں گے. کتاب کا نام ہے بڑھتے چلو. جی حنیف سحر صاحب اپنا مضمون آپ پیش کریں. آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. ویسے کوئی نہیں سن رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں جو مجھے کہنا ہے. علی حسن ساجد کو جس نے بھی ان کے دورے طالب علمی میں دیکھا ہے وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دو چیزیں ان کی شخصیت میں ہمیشہ سے نمایاں نظر آتی رہیں. ایک ان کا رائٹر بننا اور دوسرا بیوروکریٹ کے منصب تک پہنچ کر دم لینا. وہ ہمیشہ ایسا دکھتا تھا دھلا منجا اور تہذیبی تمدنی عکسی تصویر جیسا. لباس کی دیدہ زیبی علاوہ این ڈھلا ڈھلا بیوروکریٹ اس کے حال میں مستقبل دکھائی دیتا تھا. میرا خیال ہے علی حسن کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ وہ ایک کارزار میں ایک رزم گاہ میں ہے اور اسے ازبس لڑتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے. میں نے اسے ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی دیکھا ہے. آج وہ جو کچھ بھی ہے، جہاں تک بھی آسمان اس کا ہے، یہ سب اسے کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. وہ چاندی کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوا. اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا، جو کچھ بھی کمایا اور جو اس کا ہے، وہ سب کڑی محنت، جفا کشی اور روز افزوں ریاضت کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے. سینکڑوں کہانیوں اور بہت سے ناولوں اور انگنت مختلف موضوعات پر مضامین لکھنے والے علی حسن ساجد نے ریڈیو ٹی وی کے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا جادو جگایا ہے. ٹیلی ویژن میں تو وہ بیشتر اوقات خبریں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، مگر ریڈیو ان کے لیے ایک ایسی درسگاہ یا ایسا محلہ ہے جہاں وہ کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں. ریڈیو نے علی حسن کی تربیت میں کافی حصہ ڈالا ہے. علاوہ ازیں علی حسن کی رائٹر بننے کی صلاحیت کو اجالنے میں ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ کے چیف ایڈیٹر محمود شام کا بھی کردار ہے. علی حسن ٹوٹ بٹوٹ میں رشت و ہدایت کے نام سے ایک مستقل نوعیت کا سلسلہ لکھا کرتے تھے. روزنامہ امن کے بچوں کے صفحے کی انچارج محترمہ مہناز رحمان صاحبہ نے بھی علی حسن کی تحریریں اس وقت شائع کی جب ابھی وہ لکھنا سیکھ ہی رہے تھے. اسی تسلسل میں ایک نام روزنامہ حریت کراچی کے بچوں کی صفحے کی انچارج محترمہ شمع زیدی کا بھی ہے. روزنامہ مشرق کراچی میں بچوں کے صفحے کے انچارج معین الدین کمالی انہی شخصیات میں شامل ہیں. یہ مضمون چونکہ ان کے ریڈیائی ڈراموں کے بارے میں ہے. ریڈیو پاکستان کی وجہ سے علی حسن کو ڈرامے لکھنے کا شوق پیدا ہوا. اسٹیشن ڈائریکٹر اور معروف سفرنامہ نگار قمر علی عباسی نے علی حسن کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں ہر ممکن تعاون کیا، جبکہ سیدہ ناز کاظمی نے انہیں وہ سارے مواقع بھی فراہم کیے جو کسی بھی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے لازمی ہوتے ہیں. اسی تناظر میں مختلف نوعیت کے پروگراموں میں علی حسن ایک صداکار کی حیثیت میں حصہ لیا کرتے تھے، جو اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے. بچوں کی دنیا نامی پروگرام جسے منی باجی پیش کیا کرتی تھی اور یہ کافی مقبول ریڈیائی سلسلہ تھا، وہ اس پروگرام میں بھی پیش رہے. بے حساب سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بعد بھی جو لگن انہیں ہمیشہ سے بے چین کیے رہتی تھی وہ ہے ان کے لکھنے کی صلاحیت، جسے ابھی اور آگے بڑھنا تھا اور چمکنا تھا، اور اس کے لیے درکار تھا ایسا راستہ جو منزل کو جاتا بھی ہو. بہت ہی سی جدوجہد کے بعد یہ راستہ بھی ان پر کھل گیا. یہ سب جانتے ہیں کہ ریڈیو میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو شعبہ ہے وہ ریڈیائی ڈرامے کا ہی شعبہ ہے. علی حسن کو اس شعبے کو سر کرنا تھا. ڈرامے ہزاروں سال سے انسان کی روح اور ذہنی ارتقاء میں بے مثال کردار ادا کرتے رہے ہیں. ریڈیو ہزاروں برس پرانا تو نہیں ہے، مگر ڈرامے کا شعبہ یہاں بھی زبردست اہمیت کا حامل ہے. علی حسن ساجد کی ریڈیائی ڈراموں کی حالیہ کتاب جس کی آج یہاں رونمائی ہونے والی ہے، اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ انہوں نے اس شعبے میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور من چاہی کامیابی حاصل کی ہے. خاص طور پر بچوں کے لیے ریڈیائی ڈرامے لکھنا کہانی لکھنے سے زیادہ مشکل امر ہے، اور علی حسن نے اس مشکل کوہ گراں کو بھی جس صنائی سے سر کیا ہے، اس کے لیے آپ بھی ان کی ان صلاحیتوں کے قائل ہو جائیں گے جب آپ پڑھیں گے ان کے ڈراموں کی کتاب بڑھتے چلو. نہایت دیدہ زیب طریق پر چھاپی گئی اس کتاب میں 7 ڈرامے ہیں. بڑھتے چلو یہی کتاب کا عنوان بھی ہے. بورڈنگ ہاؤس، عید کا دن، لیمو کی قیمت، ہیروں کی کان، قاضی کا انصاف اور رہنما خواب. ان ڈراموں کی کہانیاں، مکالمہ اور منظرنامے سب نہ صرف بچوں کی ذہنی سطح کے عین مطابق ہیں، نیز بچوں کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر لکھے گئے ہیں. جیسے عید کا دن بچوں کے لیے بے پناہ مسرت و شادمانی کا دن ہوتا ہے. کتنے ہی دنوں سے بچے اس دن کا انتظار کرتے ہیں. عید کی خریداری کے حوالے سے اتنے پرجوش ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں سے پھوٹتی مسرت سے ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے. علی حسن نے ایسے ہر موقع کو اور بچوں کی زندگی میں درپیش چیلنجوں کو سبق خرامی سے کچھ اس طرح تحریر کیا ہے کہ جن بچوں نے بھی یہ ڈرامے ریڈیو پر سنے ہیں، انہیں وقت گزرنے کے احساس کے علاوہ
لطف و لذت کی ایسی نئی دنیاؤں میں گھوم کے آنے کا تجربہ ہوا ہوگا جو ان کے احساس اور ان کی سوچ کو نئی تخیلاتی لذت کے تاثر سے ہمکنار کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ ایسے بچوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ ہمیشہ وقت ملنے پر یہ ڈرامے پھر سے سنیں گے۔ سننے کا موقع تو پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں، لیکن بڑھتے چلو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان ڈراموں کو جب آپ کا دل چاہے پڑھ ضرور سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حنیف صاحب۔ اب یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ 3 ایسی شخصیات یہاں موجود ہیں جن سے میرا بہت تعلق رہا اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ایک ہماری محترمہ مہناز رحمان صاحب ہیں جو ایک زمانے میں روزنامہ امن کی بچوں کی صفحے کے انچارج ہوا کرتی تھی۔ ایک ہماری محترمہ شمع زیدی صاحبہ موجود ہیں جو بچوں کی حریت کی انچارج ہوا کرتی تھی، اور ایک ہمارے درمیان موجود ہیں شہناز احد صاحبہ جو ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ جو محمود شام صاحب نکالا کرتے تھے اس کی ایڈیٹر ہوا کرتی تھی۔ تو ہم تینوں ہی کے پاس کہانیاں لے کے جایا کرتے تھے، اپنی نظمیں لے کے جایا کرتے تھے، اور ہماری رہنمائی اور ہماری تصحیح کرنا جو ہے وہ ہمارے ان تینوں شخصیات کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں چاہوں گا کہ ان تینوں کو ہی اپنی کتاب پیش کروں، تاکہ یہ بہت ہی ایک تاریخی میرے لیے موقع ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 ایسی شخصیات جمع ہوں جو آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر چکی ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ شہناز احد صاحبہ تشریف لائیں اسٹیج پر، ساتھ ہی شمع زیدی صاحبہ آئیں اور محترمہ مہناز رحمان صاحب آئیں، تاکہ میں انہیں کتاب پیش کروں اور کتاب کا اجرا یہ تینوں شخصیات مل کر کریں۔ تمام شخصیات کا شکریہ۔ ابھی شہناز باجی نے کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں ہیں آپ کی زندگی کی، تو میں نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں گا تو چوتھی عورت مجھے نہیں چھوڑے گی جو گھر میں موجود ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ کتاب کی تقریب اجرا کا مرحلہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں مشاہیر کی جانب، جو آج کا موضوع ہے، ہمارے اس کانفرنس کا تھیم بھی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان مشاہیر کو یاد کیا جائے جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اور تمام افسانے کا سیشن تھا، ابھی غزل کا سیشن تھا، اب یہ بچوں کے ادب کا سیشن ہے، اس میں تمام ایسی شخصیات کو منتخب کیا گیا ہے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم شروع کرتے ہیں اشتیاق احمد صاحب سے، جو ہمارے ملک کے بہت ہی مایہ ناز ناول نگار رہے ہیں۔ بچوں کے 900 سے زائد ناول انہوں نے لکھے ہیں، اور میری یہ خوش قسمتی رہی کہ میں نے فاروق احمد صاحب سے جب یہ ذکر کیا کہ اشتیاق احمد صاحب کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ آخری جو ان کا ناول تھا اس کے شریک مصنف بھی فاروق صاحب تھے، اور کراچی میں جب اشتیاق احمد اپنے شہر سے آیا کرتے تھے جھنگ سے یہاں، تو ان کے میزبان بھی یہی ہوا کرتے تھے، اور اشتیاق احمد کے بے شمار ناول بھی انہوں نے شائع کیے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں فاروق احمد صاحب سے کہ وہ اشتیاق احمد کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کی کتاب کی رونمائی کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آرٹس کونسل مبارکباد کے مستحق ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رابطہ عوامی ادب کے ساتھ مضبوط تر ہوا جاتا ہے۔ آج آرٹس کونسل کی باغدوڑ عوامی جمہوری ادب کے جوہر شناسوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سچے کھرے مصنفین جیسے اشتیاق احمد اور اے حمید، ان کی پذیرائی سے آرٹس کونسل کی ساکھ میں گناگوں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اشتیاق احمد کے تذکرے کے بغیر بچوں کے ادب کا تذکرہ نامکمل اور ادھورا ہی نہیں، بے معنی اور غیر مستند ہے۔ علم کیمیا کی زبان میں کہا جائے تو اشتیاق احمد کا نام ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ اشتیاق احمد کا نام 20 سے 55 برس کی عمر کے کسی اردو دان کے سامنے لیجئے اور جواب سے گھڑی بھر میں جان لیجئے کہ موصوف کا بچپن ہی سے شغف مطالعہ رہا ہے یا پھر یوں ہی بڑھ ہانکتے ہیں۔ اشتیاق، تم لکھا کرو،
یہ جملہ دنیا ادب کی تاریخ کا شاید زرخیز ترین جملہ تھا. وہ اس طرح کہ ان 22 طلسماتی حروف نے 850 جاسوسی ناول، درجن بھر رومانوی ناول، 5000 سے زائد بچوں کی کہانیاں اور 500 کے لگ بھگ افسانے تخلیق کروا ڈالے. ادبی قبرستانوں میں ہر دوسری قبر پر آویزاں سستے ہوتے، قدر کھوتے، معنی گم کرتے، مبنی بر عقیدت، توصیفی اور ستائشی کتبوں پر لکھی ایک عبارت یہ بھی عام ہے کہ فلاں صاحب نہ صرف صاحب قلم تھے بلکہ ایک عدد عہد آفرین کے نقیب بھی، اور یہ کہ مرحوم ورثے میں نہ صرف ایک عدد سنہری عہد زمانے کا ودیعت کر گئے بلکہ شہر کے فٹ پاتھ کتب بازاروں کو اپنی ترجمہ کتابیں بھی سپرد کر گئے. عہد آفرینی کے سچے پیمانوں پر شاذ ہی کوئی پورا اترتا ہو. ہر زاویے سے، ہر تجزیے کی کسوٹی پر زمان و مکان کی لافانی حدیں پھلانگ کر پھر جو کوئی پار اترتا ہے صرف وہی بلند ہو کر ایک عہد کہلاتا ہے. ایسے کسی پیمانے پر جانچ لیجیے اور اشتیاق احمد کو اس سانچے میں ڈھلا پائیے، نگینے کی طرح جڑا پائیے. اگر اس کہے کو مبالغہ آرائی جانیے تو بس اتنا تردد کر لیجیے کہ اشتیاق احمد کا کوئی ایک ناول اٹھائیے اور رات بھر میں مشرف و اشتیاق ہو جائیے. آزمائش شرط ہے. اشتیاق احمد شخص یا شخصیت یا مصنف یا افسانہ نگار، مدیر یا محقق کا نہیں، کسی ایک عہد کا نہیں. ایک ہی دور میں، ایک ہی زمانے میں بیک وقت بیتتے کئی عہد اشتیاق احمد کے قلم سے اردو کے منظرنامے پر ابھرے اور اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے. بچوں کے ادب کا عہد، سری ادب کا عہد، سیاسی ادب کا عہد. اشتیاق صاحب کی جو پیدائش ہے وہ خیر سبھی واقف ہیں جو اشتیاق صاحب کو جانتے ہیں. پانی پت کے محلہ لاڈلا کنواں میں 5 جون 44 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم شیخ لاہوری پرائمری اسکول جھنگ سے حاصل کی، جھنگ سے میٹرک کیا اور پھر بہت سارے کام کیے. براہ راست وہ اس پہ نہیں آ گئے کہ ناول لکھنے لگے. بہت سے کام کیے زندگی میں، بہت کچھ انہیں کرنا پڑا، بڑی اسٹرگل کرنی پڑی، جس میں بیلداری کا بھی کام تھا، ریلوے کی مزدوری بھی تھی، ٹیوشن بھی پڑھائیں اور مزدوری بھی کی. ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کو آلو چھولے بیچنے پڑ گئے گھر کے حالات کی وجہ سے. بچپن میں میٹرک تک وہ چھٹی کے دن جا کے یہی کرتے تھے اور اس کے علاوہ بڑا اسٹرگل کا دور انہوں نے دیکھا. اچھا، اب وقت چونکہ کم ہے اور جو 24 منٹ کا میں نے ایک تیار کیا تھا وہ معلوم ہوا کہ صرف 10 منٹ بات کرنی ہے. تو وہی ہوا جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اخبار کے کالم خالی رہ جایا کرتے تھے. تو آپ کو اس میں اگر آپ وہ نظر آئے کہ کچھ سمجھیے کہ تسلسل نہیں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار یہ وقت کی وہ قید ہے جو مجھے دوبارہ سے اس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑا. براہ راست آتے ہیں وجہ شہرت و مقبولیت اشتیاق احمد کی کیا رہی. لیکن ایک یا دو کسی بھی مصنف کی عظمت کی یا اس کی شہرت اور مقبولیت کی بنیاد نہیں ہوتی. 8 یا 10 بڑے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ عوامل ہوتے ہیں جو کہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیے سب سے بنیادی جو وجہ اشتیاق صاحب کی رہی. اچھا، یہ جاسوسی ادب پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 نام نظر آتے ہیں، اشتیاق احمد اور ابن صفی. اشتیاق احمد کی پہچان ان کے جرم و سزا پر مبنی جاسوسی ناول ہیں، لیکن میری رائے میں، یعنی میری ذاتی رائے میں، آپ اس سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں، جرم و سزا کے موضوع پر صرف وہی اچھا لکھ سکتا ہے اور قبول عام کی سند پا سکتا ہے جو ایک اعلیٰ پائے کا افسانہ نگار بھی ہو. اور اگر شاعر ہو تو کیا ہی بات ہے. تخیل پردازی، حساسیت اور دردمندی افسانہ نگاری کے بنیادی درکار اوصاف ہیں. یہی سبب ہے کہ انگنت جاسوسی ناول نگار آئے لیکن شہرت دوام صرف ابن صفی نے پائی اور پھر اشتیاق احمد نے. ابن صفی اعلیٰ پائے کے شاعر اور افسانہ نگار اور اشتیاق احمد بھی افسانے کے میدان کے مایہ آل راؤنڈر. اشتیاق احمد کے افسانے آج سے 40 سال پہلے مشہور تھے اور اگر ان افسانوں کو آپ آج پڑھیں، مختصر افسانے، اس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا 1980 میں اور 1970s میں، لیکن اشتیاق احمد نے 2 3 صفحے کے افسانے اس طرح لکھے ہیں کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت سے بہت آگے کی چیز ہیں. 2 صفحوں میں 3 صفحوں میں پوری بات کر دینا، یہ اس وقت یہ چیز رائج نہیں تھی. اچھا، اب دیکھیے یہ آل راؤنڈری جو کسی اور کے نصیب میں نہیں تھی. جاسوسی ناول نگاری نام کی شاید کوئی خالص صنف اگر آپ کہیں کہ صرف جاسوسی ناول نگاری کہہ لیجیے تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ہر جاسوسی ناول نگاری پورے معاشرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ دنیا کے سیاسی حالات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. آئن فلیمنگ کو دیکھ لیجیے، جیمز بانڈ کی سیریز دیکھ لیجیے، کوئی بھی آپ ایسی چیزیں دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو بھی مصنف یا لکھنے والا معاشرے سے جڑا ہوا ہے یا اس کو سماج اور سیاست کا شعور ہے وہی کامیاب افسانہ نگار رہا ہے. جیسے بہت سے افسانے لکھنے والے شاعر تو بہت ہیں، لیکن مقبول مشہور وہ ہوتے ہیں جن کا سیاست سے شغف رہا ہو، جن کا سیاست میں انوالومنٹ رہا ہو، ان کو اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے.
میں نے عرض کیا کہ خالص جاسوسی ناول نگاری نام کی کوئی صنف شاید ہے بھی نہیں, اور ہے بھی تو ناول نگاری کو دکانداری کے سطح سے اوپر بلند نہ اٹھنے دینے کا تیر بہدف نسخہ ہے. یہ وہی تفریق ہے جو شاعری اور تک بندی کے درمیان پائی جاتی ہے, اور ایسی تفریق سری ادب میں بھی نظر آتی ہے. اس بنیاد پر سری ادب کو بھی ہم بآسانی دو ذیلی اصناف میں تقسیم کر سکتے ہیں. اسراری ادب کی اصطلاح ابن صفی کے اعتبار سے کہ اسراری ادب میں صرف وہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے جو افسانہ ترازی اور طلسم ہوشربائی اور شاعرانہ تخیل پردازی کو جرم و سزا کی داستان کے ساتھ مدغم کرنے کی کیمیا گری کے فن سے بھی آشنا ہو. اچھا, اور یہ ذائقہ ہمیں ابن صفی کیا ملتا ہے اور یا پھر اشتیاق احمد کیا ملتا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا جو کہ اوور آل احاطہ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اشتیاق احمد نے جاسوسی ناول جو ان کی 800-900 مطبوعات ہیں اس میں سے تقریباً نصف سے زائد جو ہیں وہ جاسوسی ناول نگاری. اب فرق سمجھیے, کرائم جانرا یا ڈیٹیکٹیو یا مسٹری وہ الگ چیز ہے, جاسوسی کا مطلب اسپائے. اشتیاق صاحب نے جب لکھنا شروع کیا تو اس وقت دنیا بھر میں ایک سرد جنگ کا زمانہ تھا, اور پورے ماحول میں, ہمارے ہاں کے ماحول میں بھی 1000 سال جنگ ہندوستان سے لڑنے کا اور ایٹم بم بنانے کا, اسلامک بام کا شہرہ تھا اس وقت اشتیاق احمد سامنے آئے اور وہ یہی بیانیہ لے کر سامنے آئے. تو اشتیاق احمد کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ جو معاشرے کا یا سیاسی ہمارے ماحول کا جو ایک بیانیہ تھا اس سے وہ جڑ گیا, اور اس کو انہوں نے خوبصورت انداز میں بیان کیا آگے لے جا کے کہ وہ مقبول عام ہو گئے. اچھا, یہ ایک ان کی بڑی اہم بات تھی کہ بچوں کے ادب میں بین الاقوامی سیاست کا آمیزہ انہوں نے شامل کر دیا تھا. اس سے پہلے یہ مثال آپ کو نہیں ملتی, یہ بھی نوٹ کرتے جائیے. ایک تو افسانہ نگاری ان کی بہت اہم تھی. اشتیاق احمد کو اشتیاق احمد کیوں بنایا, کس نے بنایا, کیوں کوئی اور نہیں مقبول ہوا, جو مقبولیت ان کے حصے میں آئی. تو ایک تو یہ وجہ تھی. اچھا, دوسری وجہ یہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ کہ فیملی مین سراغ رساں یہ اشتیاق احمد کی جدت تھی اردو جاسوسی ادب میں, کہ سری ادب کو اشتیاق احمد ایک نئی جہت ادا کی ہے, اور وہ جہت یہ ہے کہ ان کو سراغ رساں فیملی مین ہے. اردو میں تو دور کی بات, انگریزی ادب میں بھی ہمیں ایسی کی مثال نہیں ملتی جہاں سراغ رساں کا اپنا بھی کوئی گھرانہ ہو, اور نہ ایسی کی مثال کہ جو گھرانہ ان کے باوجود وہ اس کا لازمی جز بھی ہو. یعنی سراغ رساں یا تو بے گھرانہ شخصیت ہوتا تھا یا پھر بے گھر اور لازمی طور پر کنوارا بھی. جاسوسی ناولوں میں عام طور پر شادی شدہ انٹیلیجنس افسران کا مذاق اڑایا جاتا تھا یا پھر سینئر جھکی افسران کردار میں پیش کیا جاتا تھا. اس طرح ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ایکشن اور ذہنی جمناسٹک فیملی مین کے بس کا روک نہیں ہے. اس تصور کو تبدیل کرنے کا سہرا بھی اشتیاق احمد کا سر ہے. انقلابی طور پر ان کے جاسوسی ناولوں کا کردار حقیقی زندگی کے فیملی مین ہے. وہ حقیقی زندگی کے سراغ رسانوں کی طرح بیک وقت اپنے پیشہ ورانہ اور گھریلو ذمہ داریاں نبھاتے نظر آتے ہیں. وہ بیک وقت سراغ رساں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں. انسپیکٹر جمشید اور انسپیکٹر کامران مرزا تو بطور سربراہ خانہ نہ تو اپنے فرائض سے غافل ہیں اور نہ بحیثیت سراغ رساں اپنی ذمہ داریوں سے وہ اپنے سراغ رسانی کی مہمات میں اپنے بچوں کو بھی شریک رکھتے ہیں. اچھا, یہ چیز بہت بعد میں اسپائی کٹس کے نام سے اگر آپ نے وہ سیریز دیکھی ہو جو بڑی مشہور ہوئی تھی, یہ اشتیاق احمد کے بہت بعد کا زمانہ تھا. اس وقت یہ تصور وہاں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہیں. اب یہ ایک ہو سکتا ہے وقت کا جبر ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں آگے آ کے. اچھا, وہ اپنے سراغ رسانی کی مہمات میں بچوں کو شریک رکھتے تھے اور ان کی اخلاقی تربیت کا سامان بھی کرتے تھے. یہ ایک نوبل آئیڈیا تھا, اس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. آپ چاہیں تو اس سے سری ادب کی تیسری ذیلی اسم اشتیاق نگاری کے نام سے پکار سکتے ہیں, کہ سری ادب میں جدت کی نئی جہت انہوں نے متعارف کروائی تھی. اچھا, ایک جو لکھنے کا انداز اشتیاق صاحب کا کرداروں سے جو قاری کا احساس اپنا یہ تھا, وہ یہ تھا کہ دراصل لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بچے جو ہے وہ امبرناک ماریاں نہیں بن سکتے تھے, لیکن محمود فاروق فرزانہ بننے کا خواب دیکھ سکتے تھے. یہ ایک عہد تھی. اچھا, پھر چھٹی چیز یہ تھی کہ ایوان اقتدار کے راہداریوں کے تذکرے جو شیکسپیئر نے کیا تھا کہ اپنے ناولوں میں اپنے جو کہانیاں افسانے جو ان کے تھے جو لکھا انہوں نے, اس میں انہوں نے پہلی دفعہ شیکسپیئر نے ایوان اقتدار کے راہداریوں کے بادشاہوں کے شہزادوں کے وہ روپ سامنے کر آئے کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ تو عام لوگ ہیں, یہ کوئی دیوتائی مخلوق نہیں ہے, یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں. شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ شیکسپیئر کی مقبولیت کی بھی رہی. اشتیاق احمد کی مقبولیت کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اشتیاق احمد کے ناولوں میں صدر مملکت کو بھی دکھایا جاتا تھا, وزیر اعظم کو بھی دکھایا جاتا تھا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ جلدی ختم کر لوں, میں ایک دو باتیں اور کر کے پھر آگے کرتا ہوں. اچھا, اشتیاق صاحب کے ناول جو ہے اس میں پہلی بار ایک تو مستقل کردار رہے. یہ بہت بڑی سیریز, اتنی بڑی سیریز کسی نے لکھی نہیں, اور ایڈورٹائزنگ کی زبان میں اگر آپ کہیں تو پریزنس اور موجودگی بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی یعنی کسی برانڈ کی شہرت کے لیے. اچھا, اب یہ رہا کہ اشتیاق صاحب کے ناول مسلسل آتے رہے. یہ بھی ان کی وجہ تھی کہ انہوں نے 50 سال 40 سال جب بھی لکھا بڑے لگاتار لکھتے رہے اور ہر مہینے کتاب آتی رہی. اشتیاق صاحب کے ناولوں میں بچوں کو ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ جاسوسی یا سراغ رسانی کا شارٹ کورس ملتا تھا. بہت سے ایسی ترکیبیں بتاتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ عقل استعمال کر کے کیسے مجرموں تک پہنچا جا سکتا ہے. آخری بات میں کروں گا. آخری بات یہ ہے کہ اشتیاق صاحب کی ایک جہت تھی مذہبی جاسوسی ناول.
یہ ان کے کردار کا ایک جزو رہا اور اس پہ انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنانا پڑا. علیم ساجد صاحب سے میں صرف 2 منٹ اور لوں گا. اشتیاق صاحب تبلیغ و نصیحت کے قائل نہ تھے, وہ لکھنے والوں میں سے تھے جن کی تحریروں میں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے یا بچوں والدین کی نافرمانی سے بچوں جیسی نصیحتیں کبھی نہیں ملے گی. وہ اس رویے اور انداز کے خوگر ہی نہ تھے بلکہ ایسا لکھنے والوں کو سخت سست کہا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ناقدین کی رائے میں وہ آیا جب ان کے ناولوں میں جاسوسی اور سراغ رسانی کا عنصر کم اور تبلیغ کا عنصر زیادہ ہو گیا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ ابتدا میں ان کے جاسوس کردار محب وطن تھے, آگے چل کر محب دین ہو گئے, لیکن ایسا نہیں تھا. تبدیلی دراصل ریاست, وطن اور قوم کی تشریح میں واقع ہوئی تھی. اشتیاق احمد کے کرداروں نے تو صرف اس تبدیلی کو اپنایا تھا, خود کو اس دور میں ہوئی معروضی تبدیلی میں ڈھالا تھا. یہ ماحول کا جبر تھا کہ جب 2 قومی نظریے کی متبادل تشریح سامنے آئی تھی اور مفکر اقبال, علامہ اقبال کے ایک مصرے میں منہا تھا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. لہٰذا اسی تناظر میں پاکستان دشمنی کا مطلب بھی مذہب دشمنی کی جانب منتقل ہو چلا تھا. عوامی سوچ کی رو اسی سے تہ رہی تھی. یہ بیانیہ نیا نہیں تھا بلکہ بھٹو دور سے یہ خیال عوام کے ذہنوں میں راسخ تھا کہ دنیا اسلامی بلاک اور اسلام دشمن بلاک میں بٹی ہوئی ہے. اشتیاق صاحب نے اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہیں, یہ بیانیہ تھا. مسلمان تفرقہ ڈالتے ہیں, یہ بیانیہ تھا. پاکستان ایٹم بم رکھنے کی وجہ سے یہود و ہنود کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, یہ بیانیہ تھا. اور اس دور میں بس یہ رہا کہ سب سے بڑا مقبول کا جواز اشتیاق صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے وسوسوں کو زبان عطا کی تھی. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکا. اشتیاق صاحب نے اردو جاسوسی ادب میں مذہبی نظریاتی جاسوسی ناول کی ایک نئی صنف تخلیق کی. بہت شکریہ فاروق بھائی. فاروق احمد صاحب ابھی معروف جاسوسی ناول نگار اشتیاق احمد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اب میں راحت عائشہ سے گزارش کروں گا کہ وہ 3 نسلوں کے ایڈیٹر اور 58 برس تک ماہنامہ نونیال ہمدرد کے ایڈیٹر رہنے والے مسعود احمد برکاتی کے حوالے سے گفتگو کریں. بہت شکریہ علی حسن ساجد صاحب. میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں اس کو میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ بہت اچھی طرح انہیں جانتے ہیں. اور ہمدرد نونہال میں پہلا صفحہ جاگو جگاؤ کے بعد پہلا صفحہ ہوتا تھا پہلی بات. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ پہلی بات یاد ہوگی کہ جیسے ہی نونہال کھلتا تھا وہ پہلی بات کا انتظار رہتا تھا. اور وہ پہلی بات پہلے انہوں نے اپنے انداز سے لکھا کرتے تھے مختلف طریقوں سے, لیکن 1991 کی نونہال جب میں دیکھتی ہوں تو اس کے بعد سے انہوں نے جو پہلی بات جو ان کا اداریہ ہوا کرتا تھا, یوں سمجھے کہ بچپن میں جو اداریہ پڑھنے کی عادت ڈالی وہ حکیم مسعود احمد برکاتی صاحب نے ہی ڈالی. کہ اور پھر اس میں وہ ایک قول لکھا کرتے تھے اور وہ قول بھی کسی اور کا نہیں ہوتا تھا, وہ ان کا اپنا ہی قول ہوتا تھا. اور پھر اس قول کو لے کر وہ اس کی تشریح کرتے تھے یا اس کی وضاحت کرتے تھے اور پھر بچوں کو اس کے بعد بتاتے تھے کہ اس آگے ہماری زندگی میں ہمیں کس موقع پر کیا کرنا چاہیے. یا پھر رسالے کے حوالے سے کہ اگر آپ اس میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کس طریقے سے لکھنا چاہیے, کس طرح آپ اپنی تحریریں بھیج سکتے ہیں, یا یہ کہ کبھی بچوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو کس طرح کی غلطیاں اس دفعہ بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ آپ وہ نہ کریں. اگر میں بات شروع کرتی ہوں حکیم صاحب کی, مسعود احمد برکاتی صاحب کی, تو یا تو میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ان کی پیدائش جو 1933 میں ہوئی, جب سے وہ البتہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 1933 سے کچھ پہلے کی بات ہے, لیکن چونکہ اخبارات نے اور میرے کاغذات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اب میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 1933 ہی تھا, تو ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن دوپہر کی بات ہے کہ 2 بچیاں تھیں اسکول کا یونیفارم پہنے اور وہ ہمدرد نونہال کے دفتر پہنچیں. انہیں بلایا تھا حکیم عثمان صاحب نے, جو ہمدرد نونہال اسمبلی ہوا کرتی تھی. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جاتے ہوں, اس ہمدرد نونہال اسمبلی میں بچپن میں اٹینڈ کی ہوگی. تو ان کے پاس ایک دعوت نامہ آیا تھا اور اس میں دعوت نامے کے ساتھ انہیں بلایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ فلاں دن ہمدرد نونہال کے دفتر آئیے. وہ 2 بچیاں میں اور میری بہن تھی اور ہم اسکول کے یونیفارم میں ڈائریکٹ اسکول وین سے ہی وہاں پہنچے تھے. تو جب ہم حکیم صاحب سے ملے, عثمان صاحب سے, اور ان سے ملاقات ہو گئی, بات چیت ہو گئی. اصل میں ہمیں وہاں پارٹیسپیشن کے لیے انہوں نے بلایا تھا, وہ ہمارا ویسے آڈیشن وغیرہ شاید لینا چاہتے تھے.
تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ جب ہم یہاں تک آئے تو اب ہم حکیم مسعود احمد برکاتی صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے؟ تو اس وقت تو ہم لوگ بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے. ہم نے کہا نہیں وہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, آپ پتہ نہیں شاید وہ آپ سے نہ ملیں اور وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کا روم کس طرف ہے اور ہم لوگ خود ہی جا کے ان سے اپوائنٹمنٹ لے لیں گے. تو خیر پھر وہ ہنسنے لگے اور پھر انہوں نے کہا اچھا آئیں چلیں. پھر وہ ہمیں خود ہی لے کر ان کے دفتر تک آئے اور ہمارا تعارف کروایا. میں اور میری بہن تھے. پھر انہوں نے ہمیں بٹھایا اور ہم سے کافی دیر بات چیت کی. اس وقت میں نئی اسکول میں گئی تھی, مطلب نئی اس لیے کہ میں اس سے پہلے مدرسے میں پڑھتی تھی اور میں حفظ کر رہی تھی, میں اور میری بہن دونوں. تو پھر میں نے 8 کلاس سے ایڈمیشن لیا تھا. پھر انہوں نے تھوڑا ہمارا تعارف وغیرہ پوچھا اور میں اس وقت بچپن میں لکھا کرتی تھی, میں بہت بچپن سے لکھنا شروع کر دیا تھا. تو ایک آدھ کہانیاں میری پھر بعد میں نونہال میں بھی چھپی اس وقت. تو انہوں نے پھر ہم سے بلکہ تھوڑا سنا بھی, اچھا بھائی حفظ کرنی تھی تو سناؤ کتنا کیسا پڑھتی ہو. پھر وہ دفتر اپنے اندر آفس میں گئے اور وہاں سے انہوں نے ہمیں 2 آٹوگراف بک نکال کے لائے اور ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی آٹوگراف بک پر اپنے ہاتھ سے آٹوگراف دیا. اور وہی آٹوگراف بک پہلی تھی تو جس نے میرے اندر شوق پیدا کیا کہ میں آٹوگراف جمع کروں. اور پھر اب تک میں نے بہت سارے لوگوں کے آٹوگرافس لیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ تعلیم, پھر اسکول, کالج, یونیورسٹی, ساری چیزوں میں ساتھ. یونیورسٹی میں آ کے میں نے دوبارہ سے لکھنا باقاعدہ سے شروع کیا کیونکہ پھر کالج کی اور اسکول کی پڑھائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لکھنا تو اس طرح نہیں رہا. لیکن یونیورسٹی میں آ کے ریڈیو پاکستان سے بزم طلبہ کے پروگرام کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہا. تو ایک دن میں ان کے پاس گئی جب میں ماسٹرز میں تھی, لاسٹ ایئر شاید میرا چل رہا تھا, اور پیغام ڈائجسٹ ایک نکلتا ہے لاہور سے, اس کا تھا شرارت نمبر. تو میں نے ان سے ٹائم لیا تھا کہ میں آپ سے ایک انٹرویو کرنا چاہتی ہوں اور وہ اس حوالے سے ہوگا. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ بہت کم ٹائم دیا کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ نونہالوں پر ان کی خاص نظر کرم ہوتی تھی, بچوں سے وہ مل لیا کرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور شرارت نمبر کے حوالے سے انہوں نے بڑا مزیدار انٹرویو رہا, وہ بہت دلچسپ. اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں مجھے ایسی بھی بتائیں کہ یہ جو شرارت, میں نارمل مطلب بچپن سے بہت کوئی شرارتی بچہ نہیں تھا, اور چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بہت کم عمری میں, یہ 2 سال کے بھی نہیں تھے جب, اور بڑے بھائی اور دادا کی سرپرستی میں پلے بڑھے. اور پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر میں 15-16 سال کی عمر میں پاکستان آ گئے تھے. آئے تو وہ گھومنے پھرنے کی غرض سے تھے, لیکن پھر وہ آمد و رفت بند ہو گئی. پھر کچھ عرصے یہی رہے. پھر 1952 میں ان کے والدین مطلب والدہ اور بھائی وغیرہ وہاں سے آئے انڈیا سے. تو اس وقت وہاں ان کی جائیداد وغیرہ ضبط ہو گئی تھی اور پھر یہاں تھوڑا مشکل وقت دیکھا. اور 1952 میں جو ہے وہ 1952 میں جب وہ یہاں آ گئے تھے تو 1953 میں ان کا رابطہ جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کے ساتھ ہوا, اور حکیم محمد سعید شہید نے ان کو ہمدرد میں لے لیا. وہ اس ہمدرد کا وہ ساتھ 10 دسمبر 2017 تک رہا, ان کے آخری لمحے تک, جب وہ ہمدرد نونہال کے یوں سمجھیں کہ تاحیات ایڈیٹر رہے. ان کی ایڈیٹری یا وہ ان کی ایڈیٹرشپ میں بے شمار نونہال کے جو رسائل شائع ہوئے, اور اس کے علاوہ ان کی جو تخلیقات تھیں, ان کی جو ابتدائی تخلیقات ہمیں ملتی ہیں وہ تو معاشیات پر انہوں نے مضمون لکھے تھے, بچوں کے ادب سے نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. معاشیات پر مضمون لکھے, یا پھر 14 سال کی عمر میں جو انہوں نے اپنے دادا کے نام سے البرکات کا نام سے ایک رسالہ نکالا تھا, جو شائع نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی جو ہے کتابت ہوتی تھی ہاتھ سے, اور پھر اس کے بعد وہ سرکولیٹ ہو جاتا. راحت بہت بہت شکریہ, آپ نے مسعود برکاتی کے حوالے سے بہت ساری معلومات میں فراہم کی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اب میں مصطفیٰ ہاشمی جو ہمارے بہت ہی معروف ڈرامہ نگار اور بچوں کے ادب سے وابستہ ہیں، اے حمید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اے حمید کا جو سب سے مقبول ترین ڈرامہ ہے ٹیلی ویژن پر اور سب سے طویل عرصے چلا، وہ اینک والا جن تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بہت ساری سیریز بھی لکھی اور بہت ساری سیریل بھی لکھی اور بہت ساری کتابیں بھی ان کی شائع ہوئیں۔ تو میں مصطفیٰ ہاشمی سے گزارش کروں گا کہ اے حمید کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ علی حسن ساجد صاحب۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد کا آج تیسرا دن ہے اور میری خوش بختی کہ آرٹس کونسل نے مجھے اس اپنے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع دیا ہے، جس کے لیے میں احمد شاہ صاحب اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس شہر میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوتا، ایسے میں اس طرح کے سیشن تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوتے ہیں اور دعا ہے کہ یہ آبیری کا سلسلہ جاری رہے۔ آج مشاہیر کے اس سیشن میں بچوں کے جو معروف ادیب میری گفتگو کا محور ہیں، ان کا نام ہے اے حمید۔ شاید آج کی جنریشن کے لیے یہ نام نیا ہو، لیکن ان کے کام کی تفصیلات جاننے کے بعد یقیناً آپ کے چہرے سے وہ اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ 1990 کا عشرہ تھا جب پی ٹی وی لاہور سینٹر سے بچوں کی مارکت الآرا سیریل نے بڑی دھوم مچا رکھی تھی، اور بچے تو کیا بڑے بھی اس کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے ہر ہفتے۔ اور اس سیریل کا نام تھا اینک والا جن۔ میرے خیال میں آپ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سیریل کو دیکھا ہوگا، اور مجھ سمیت یہاں چھوٹے بڑے سب، کم از کم چھوٹوں کو تو شاید نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑے جتنے بھی ہیں ان سے اکثر اتنے اس کو دیکھا ہوگا۔ اینک والا جن اپنے نام سے ہی مزاح اور طلسمات کی دنیا کے ایک حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ لوگ آج بھی اس سیریل کے معروف کرداروں بل بتوڑی، زگوٹا جن اور ہامون جادوگر کو نہیں بھولے۔ ان کرداروں کے خالق، کہانی کار اور ڈرامہ نگار اے حمید صاحب تھے۔ اے حمید کی شناخت کے بے شمار حوالے ہیں۔ زندگی کا اوائل دور میں وہ ریڈیو سے وابستہ رہے اور ریڈیو کے لیے انہوں نے ڈرامے بھی بہت سارے لکھے۔ ادب کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ہم یہاں صرف بچوں سے وابستہ خدمات پر بات کریں گے۔ بچوں کے لیے اے حمید کا پہلا ناول نیا گھوڑا تھا، جبکہ ان کی وجہ مقبولیت امبرناگ ماریا سیریز تھی۔ ان کرداروں پر مبنی اے حمید کے 288 ناولز بچوں کے ادب میں انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ یہ سیریز 20 برس تک شائع ہوتی رہی۔ بچوں کے لیے انہوں نے لگ بھگ 600 سے زائد ناول لکھے۔ پی ٹی وی کے لیے انگنت ڈراموں کا ذخیرہ بھی انہی کا رہین منت ہے۔ ان کا اصل نام تو عبدالحمید تھا، مگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اے حمید کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی طرز تحریر پر بات کی جائے تو بچوں کے لیے انہوں نے جو بھی لکھا اس میں مزاح کے پہلو کو انہوں نے ہمیشہ نمایاں رکھا۔ کہانی کے پیچ و خم اور کرداروں کی کشمکش کے دوران کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑنا ان کا مشغلہ تھا۔ تحریر میں مشاہدات کا ایسا ذخیرہ تھا جو ان کے قلم کو رکنے نہیں دیتا تھا۔ لب و لہجے اور زبان پر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پوری دنیا گھوم آئے تھے، اور ایسا جہاں دیدہ شخص جس نے پوری دنیا دیکھی ہو، اس کا ویژن، اس کی اپروچ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی کوئی تحریر پڑھی ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ معمولی سے واقعے سے بھی کہانی بنا لیتے ہیں۔ ان کے ناولز پر نظر ڈالیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کے کردار بڑے خوش گفتار اور زندہ دل ہیں، جس میں معاشرے کی تہذیب اور خاندانی رکھ رکھاؤ دکھائی دیتا ہے۔ ایک کے بعد ایک کردار کہانیوں سے یوں نمودار ہوتا ہے جیسے اس کا بسیرا ہی یہیں تھا۔ اپنے قارئین کو مٹھی میں لے کر اے حمید نگر نگر کی سیر کرواتے نظر آتے ہیں۔ معاشرتی حقیقت اور سماج کی آگہی ان کا مزاج ہے۔ اے حمید کے اسلوب پر مختصر سی بات کے بعد اب میں آتا ہوں اس طرف جس کا ذکر میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کیا تھا، یعنی ان کا سیریل اینک والا جن۔ 1993 میں یہ سیریل پی ٹی وی سے آن ایئر ہوا، یعنی اس عشرے کے بچے آج جوان ہوں گے اور یقیناً انہوں نے الف لیلا، امبرناگ ماریا اور اینک والا جن ضرور یاد ہوں گے۔ ہمارے یہاں ٹی وی پروڈکشن کے بجٹ عام طور پر زیادہ نہیں ہوتے، اور ایسے میں کسی سیریل کے مقبول ہونے کا واحد دار و مدار اس کا غیر معمولی اسکرپٹ اور جاندار کہانی ہوتی ہے جو ناظرین کو اپنے سحر میں جگڑ لے۔ اینک والا جن اسی کیفیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس سیریل کی بات کی جائے تو بے شمار واقعات اور ریکارڈ سے بھی آپ لوگ ناواقف ہوں گے، جیسے کہ بچوں کے لیے طویل ترین مقبول سیریل جو 285 اقساط پر مشتمل تھی، کئی برسوں تک اس سیریل نے بچوں اور بڑوں کے دلوں پر راج کیا۔
بڑوں کی بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ آگے کی گفتگو میں اس حوالے سے کچھ اور معلومات بھی آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں. تو بات ہو رہی تھی اینک والا جن کی مقبولیت کی. تو انہی دنوں اپنے وقتوں کے چیئرمین آرٹس کونسل لاہور نے درخواست کی کہ آرٹس کونسل کے تھیٹر میں اینک والا جن مفت داخلے کی بنیاد پر دکھایا جائے تاکہ عوام کو اپنے ہی شہر میں سستی اور بہترین تفریح میسر آ سکے. درخواست مان لی گئی. یوں مدتوں الحمرہ اسٹیج پر اس ڈرامے کو باقاعدہ پرفارم کیا جاتا رہا جس میں صرف بچے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ پوری فیملیز آتی تھیں. اینک والا جن کے ساتھ منسوب کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوں گی. جیسے کہ آپ کو یہ سن کر شدید حیرت ہوگی کہ بطور اداکارہ 3 بڑی معروف سنگرز نے اس سیریل میں کام کیا جن میں شبنم مجید، فریحہ پرویز اور حمیرہ ارشد شامل ہیں. اس سیریل سے وابستہ ایک تاریخی واقعہ یہ بھی ہے کہ اے حمید کے اس مارکت العارہ سیریل کی ٹیم نے اس وقت کے صدر پاکستان کے ساتھ کشمیر کے زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور اینک والا جن کو لائیو پرفارم کر کے ذہنی دباؤ اور تکلیف میں مبتلا بچوں اور بڑوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں. اسی طرح فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں جب لیڈی ریانہ پاکستان آئیں تو الحمرہ میں یہ پلے انہیں خاص طور پر دکھایا گیا جسے مضبوط اسکرپٹ اور شاندار پرفارمنس کی بنیاد پر لیڈی ڈیانا نے بہت پسند کیا. اے حمید کا ذکر خیر آپ کو شاہب نامے میں بھی ملے گا. اے حمید کا ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بھی کردار تخلیق کیا وہ امر ہو گئے. اسی طرح ان کے کچھ مکالمے سیاسی مفہوم میں آج بھی اکثر سنائی دیتے ہیں. اے حمید کی بے پناہ خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. 2011 کے درمیانی شب وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اگر دل یہ مان بھی لے کہ اے حمید اب ہم میں نہیں رہے تب بھی اپنی لازوال کہانیوں اور لافانی کرداروں کے سبب وہ اردو ادب اور خاص طور پر بچوں کے ادب میں زندہ و تابندہ رہیں گے. بہت شکریہ. شکریہ مصطفیٰ ہاشمی. صبح سے یہ ہو رہا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اس لیے میں انتہائی اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. اب میں حنیف سحر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صوفی تبسم جو ہمارے بچوں کے مقبول ترین شاعر ہیں ان کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں. میرے خیال میں جتنی بھی شخصیات کا انتخاب کیا گیا ان میں سب سے قدیم سب سے پرانے صوفی تبسم ہی ہے. مائک ذرا قریب کریں اپنے اور قریب. جن کو فلموں ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ سے واسطہ تو ان کا بہت پڑا لیکن شاید وہاں سے شہرت نہیں ملی انہیں. ان کی شہرت کی وجہ کتاب، ادب، شاعری اور ایسی ہی چیزیں ہیں. اچھا، میرا تعلق ان سے 1986 میں اس وقت ہوا جب میں نے محمود شام صاحب کے بچوں کے نکالے گئے رسالے ٹول بٹول کی ادارت سنبھالی. اتفاق سے ٹول بٹول کی پہلی ایڈیٹر یہاں موجود ہیں شہناز احد، لیکن یہ شرف مجھے بھی حاصل ہوا 1986 میں. ٹول بٹول نامی اس میگزین میں اس کے ادارتی صفحے پر ایک نظم لازمی شائع کی جاتی تھی اور مجھے تقریباً ہر روز اس نظم کو پڑھنا پڑتا تھا، جبکہ مہینے میں ایک بار تو بے انتہا توجہ سے پڑھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ چلی جائے. ویسے بھی ان زمانوں میں غلطیاں ناقابل معافی ہوا کرتی تھیں. آج کی طرح نہیں کہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی لوگ خاطر میں نہیں لاتے. نظم ملاحظہ کیجیے. ایک تھا لڑکا ٹول بٹول، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، پیتا تھا وہ سوڈا واٹر، کھاتا تھا بادام اخروٹ. گھمن لٹو نام تھا اس کا، گھومتے رہنا کام تھا اس کا. صبح کو ہوتا کیماڑی میں، شام کو ہوتا مٹھن کوٹ. اب تو سب کچھ چھوڑ گیا ہے، وہ ہے بس اور یہ دفتر ہے. قلم چلاتا ہے دن بھر، اب ٹول بٹول کا ایڈیٹر ہے. یہ نظم صوفی تبسم کے لازوال کردار ٹول بٹول کو سامنے رکھ کر ہی لکھی گئی ہے. بلکہ یہ کہنا اور بھی اہم ہے کہ ٹول بٹول نامی یہ مقبول بچوں کا رسالہ صوفی تبسم کے اسی کردار ٹول بٹول کی مقبولیت کے زیر اثر جاری کیا گیا. جو اس گزرے عہد میں بچے تھے وہ جانتے ہیں کہ ٹول بٹول کیسا زبردست میگزین تھا اور اس میں لکھنے والے آج بھی اس میگزین اور اس عہد کو یاد کرتے ہیں. میں اس مثالی میگزین کا ایڈیٹر رہا کوئی 3 برس تک. اتنے برسوں بعد ایک مرتبہ پھر میری اور میرے ساتھ کے تمام دوستوں کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں جب مجھے صوفی تبسم پر بولنے کا موقع دیا گیا ہے. تو گزرے 3 برس ساری زندگی پر جیسے پھیل گئے ہیں اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا علم، ان کا فن، ان کے کارہائے نمایاں، ان کے بارے میں معمولی سی بھی تحقیق کرنے سے حیرت کے در اس طرح کھلتے چلے جاتے ہیں کہ ایک بند نہیں ہوتا اور دوسرا سامنے آ جاتا ہے.
کسی ایک انسان میں اتنی بے شمار اور ناقابل یقین صلاحیتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، پورا حیرت کدا ہے، جن کا نام صوفی تبسم ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اردو، پنجابی اور فارسی زبانوں کے شاعر تھے۔ آپ بچوں کے مقبول ترین شاعر بھی تھے، بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا۔ استاد رہے، ماہ نامہ لیل و نہار کے مدیر رہے، براڈ کاسٹر بھی رہے، ٹی وی ریڈیو سے پروگرام اقبال کا ایک شعر کرتے تھے۔ صوفی تبسم ہر میدان کے شعر سوار تھے، نظم ہو یا نثر، غزل ہو یا گیت، ملی نغمے ہوں یا بچوں کی نظمیں، کہاں کہاں ان کے نقوش باقی نہیں ہیں۔ ادارہ فروز سن سے ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں، جیسے انجمن صد، شعر اقبال اور دو گانا۔ علاوہ ازیں بچوں کے لیے بے شمار کتابیں لکھیں، جن میں شعراء آفاق کتابیں، جھولنے، ٹول بٹور، کہاوتیں اور پہیلیاں، سنو گپ سپ وغیرہ شامل ہیں۔ جھولنے تو ننھے منھے بچوں کے لیے ایسی کتاب ہے جو ہر بچے نے اپنے بچپن میں پڑھی ہوگی۔ 1965 کی جنگ میں ان کے پاک فوج کے لیے لکھے جانے والے نغمات نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کی کتابوں کے پہلے میں نام بتاتا ہوں: انتخاب کلام اقبال، انتخاب کلام حضرت امیر خسرو، جھولنے، دو گانا، سرپردہ افلاق، شرح غزلیات غالب، اقبال، علامہ اقبال سے آخری ملاقاتیں، اور بچوں کی نظموں کی مقبول مشہور کتابیں جھولنے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ آج نامور شاعر، تحقیق، مترجم، استاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی علمی ادبی خدمات کا ذکر کرنے اور انہیں یاد کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 4 اگست 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ یہ انگریز کا دور تھا۔ والد کا نام صوفی غلام رسول اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے، جن میں صوفی تبسم سب سے بڑے تھے۔ شاعری شروع کی تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے ابتدا میں اصغر صحبائی تخلص اختیار کیا، پھر ان کے استاد حکیم فیروز الدین طغرائی نے ان کی شخصیت کی مناسبت سے تبسم تخلص تجویز کیا۔ صوفی تبسم 1924 میں ایم اے فارسی کرنے کے بعد امرتسر میں اسکول ٹیچر اور انسپیکٹر آف اسکول رہے۔ اس کے بعد سینٹرل ٹریننگ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر اور پروفیسر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فورنگ ایران اور ہفتہ روزہ لیل و نہار، ریڈیو پاکستان، پاکستان آرٹس کونسل، اقبال اکادمی، مجلہ مخزن اور مجلس زبان دفتری سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی اور فارسی زبانوں میں شاعری میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی روایتیں چھوڑی ہیں کہ جو شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں ہیں۔ انجمن دامن گل اور دو گانا صوفی صاحب کی شاعری اور تراجم کے مجموعے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈرامے مڈ سمر نائٹ ڈریم کا ساون رین کا سپنا کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ اقبال امیر خسرو کی شاعری کو بھی انہوں نے پنجابی تراجم میں اہل علم سے داد پائی۔ مدتوں ٹی وی اور ریڈیو پروگرام میں بھی حصہ لیتے رہے۔ 1965 کی جنگ کے میدان میں ان کے ترانوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ حکومت پاکستان نے آپ کو اس معاملے میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ صوفی صاحب کو کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور ٹیم کے نگراں رہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بانیوں میں شامل تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک صحافیانہ تقریب میں شریک ہونے پہنچے تو قریب کے اسکول کے بچوں کو یہ خبر مل گئی کہ ٹول بٹول کی نظمیں لکھنے والا شاعر آیا ہوا ہے۔ بچے بڑی تعداد میں تقریب میں پہنچ گئے۔ کچھ پر اعتماد بچے آگے بڑھ کر ملے بھی۔ صوفی صاحب نے ان سے پیار کیا۔ صوفی تبسم بتاتے ہیں کہ میرے بچے اپنی ماں اور دادی جان سے کہانیاں سنتے تھے۔ ایک دن والدہ نے انہیں میری طرف بھیجا کہ جاؤ آج اپنے ابا سے کہانی سنو۔ میں نے 2-4 دن تو کہانی سنائی، مگر پھر میں نے بچوں سے کہا کہ اب میں نظم سنا سکتا ہوں، کہانی نہیں۔ اس طرح ان کا بچوں کے لیے نظمیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو اتنا مقبول ہوا کہ کئی بار ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف بچوں کے شاعر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسی جناتی صلاحیتوں کے حامل انسان تھے کہ ان کی فنی جہتوں کا شمار کرنا مشکل ہے۔ کون سا شعبہ تھا جس میں انہوں نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ اب میرے پاس ان کی نظمیں ہیں۔ بہت شکریہ حنیف صاحب۔ اور آج جن مشاہیر کا انتخاب کیا گیا تھا بچوں کی طرف سے، اس میں ہمارے آخری جو ہیں وہ مولانا اسماعیل میرٹھی صاحب ہیں۔ چند لائنیں میں وقت کی کمی کے باعث پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آ جائیں۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کے اولین شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی نظموں سب سے بڑی خوبی زبان اور بیان کی سادگی، موضوعات کا تنوع تھا۔ ان کی شاعری کا آغاز 1860 سے ہوتا ہے اور اس نظریہ تعلیم کتابیں تھے جو برصغیر میں سر سید احمد خان نے متعارف کرایا تھا۔
اسماعیل میرٹھی نے اردو میں بچوں کی نظموں کی بنیاد رکھی. وہ ہلکے پھلکے اور باتوں ہی باتوں میں بچوں کی تربیت کا سامان پیدا کر دیتے تھے اور اپنی قافیہ بندی کے ذریعے ایسی نظمیں تخلیق کرتے جو بچوں کو غیر شعوری طور پر ازبر ہو جایا کرتی تھی. ان کی نظم صبح کی آمد پڑھ کر مولانا شبلی نعمانی نے مولانا محمد اسماعیل میرٹھی کو قافیوں کا خدا کا لقب دیا تھا. ان کی نظموں کے مصرے اور ترکیبی بند وقت کے ساتھ ضرب المثل بن چکے ہیں. اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں, گھنگور گٹا تلی کھڑی تھی پر بوند بھی نہیں پڑی تھی, مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ, بہا چوٹھی سے ایڈی تک پسینہ, یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا, جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. اسماعیل میرٹھی کی نظمیں. اور سب سے مقبول جو نظم ہے ان کی, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی. تعریف خود اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. اور اس قسم کی لاتعداد نظمیں جو ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی نے لکھی. وہ 1 نومبر 1917 کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. ان کی نظمیں آج بھی بچوں میں مقبول ہے اور ہمیشہ مقبول رہیں گی. چند اشعار مولانا اسماعیل میرٹھی کے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں, خاک کو اس نے سبزہ بنایا, سبزے کو پھر گائے نے کھایا, کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی اب گائے کے تھن میں, سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا, دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی سیری, دودھ دہی اور میٹھا مسکا دے نہ خدا تو کس کے بس کا, گائے کو دی کیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورت, دانا دن کا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر, اس کا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. آخر میں درخواست کروں گا محترمہ مہناز باجی سے. ویسے تو مہناز رحمان ہیں لیکن ہمارے لیے باجی اس لیے محترم ہے کہ جتنے یہاں ادیب بچوں کے بیٹھے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا ہے, اور میں ادب کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ صدارتی کلمات آپ ادا فرمائیں. شکریہ. اصل میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت مسئلہ ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا سیشن لیٹ ہو گیا ہے اور پرچیاں میرے خیال سے آ رہی ہیں علی حسن کے پاس کہ جلدی ختم کریں, تو بات یہ کہ بچوں کو ویسے ہی ہمارے یہاں کم اہمیت دی جاتی ہے, اور بچوں کے لیے لکھنے والوں کو بڑوں کے لیے لکھنے والوں کے مقابلے میں بہت ہی کم اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ میں شکر گزار ہوں آرٹس کونسل کی اور علی حسن ساجد کی بھی کہ انہوں نے یہ بچوں کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھا جس میں ہمیں حنیف اور مصطفیٰ چاند اور دیگر کے سننے کا موقع ملا, اور ان سب نے ان ادیبوں پہ بات کی جو کہ بہت ہی مشہور اور مقبول ہیں. بلکہ یہ جو غلام مصطفیٰ صوفی تبسم ہے وہ تو میرے یعنی ننیالی ہیں, امرتسر کے کشمیری, میرے نانا کے دوست. میری نانی بچپن میں لاہور ان سے ملنے بھی جایا کرتی تھی, ایک باقر خانی کلچوں کی دکان بھی تھی ان کی. تو مطلب یہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور بچوں کے ادب کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, بچوں کے لیے لکھنا چاہیے. اور میں اس سے پہلے کہ جو آرگنائزرز ہیں وہ ہمیں باقاعدہ آ کے اٹھنے کا کہیں, میں یہاں ختم کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. بچوں کے ادب کے مشاہر کے حوالے سے آج کا سیشن تھا, اور ہم شکر گزار ہیں صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ صاحب کے, آرٹس کونسل کی انتظامیہ کے, اور دیگر جتنے بھی آرگنائزر تھے اس 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے, ان سب کے کہ مسلسل 16 سال سے بچوں کے ادب کا سیشن جو ہے وہ اس کانفرنس کا حصہ ہوتا ہے. اس طرح بچوں کے ادب کے حوالے سے کچھ نمایاں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامعین تک پہنچتی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.